اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو السلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے کس دین پر تھے؟ یہ سوال اکثر نوجوان کرتے ہیں، تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس سوال کا جواب امید کرتے ہیں کہ تمام مومنین کو مل جائے گا۔ عزیزان، اس بات میں تو کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ بعثت سے پہلے حضرت نے نہ تو کسی بت کو سجدہ کیا اور نہ ہی توحید کی راہ سے انحراف کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس دین پر پابند تھے نبی علیہ السلام؟ تو اس بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ تو عزیزان، بعض کہتے ہیں کہ آپ دین مسیحی پر تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو مستقل قانونی اور غیر منسوخ دین تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ بعض علماء آپ کو دین ابراہیمی پر پابند سمجھتے ہیں، کیونکہ جناب ابراہیم شیخ الانبیاء اور ابو الانبیاء تھے۔ قرآن کی بعض آیات میں بھی دین اسلام کا دین ابراہیم کے نام سے تعارف کرایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حج ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باب ابراہیم کا دین ہے۔ تو بعض علماء جو ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور بعض علماء نے اس بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ یقیناً آپ کسی دین پر تھے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سا دین تھا۔ اگرچہ ان احتمالات میں سے ہر ایک کی اپنی جگہ پر دلیل تو ہے، لیکن مسلم کوئی بھی نہیں دلیل۔ البتہ ان تینوں اقوال سے ہٹ کر ایک چوتھا احتمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت خداوند عالم کی طرف سے اپنے لیے ایک خاص پروگرام رکھتے تھے اور اسی پر عمل پیرا تھے، اور در حقیقت یہ آپ کی ذات کے لیے مخصوص ایک دین تھا جب تک کہ اسلام نازل نہیں ہو گیا۔ اس قول پر وہ حدیث شاہد ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ جس وقت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ بڑھائی ہوئی، اللہ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک عظیم فرشتے کو آپ کے ساتھ ملا دیا، جو شب و روز مکارم اخلاق اور نیک راستوں پر آپ کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس قول کا ایک اور گواہ یہ ہے کہ کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر اسلام یہود یا نصارہ یا کسی اور مذہب کی عبادت خانوں میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے ہوں، نہ تو کفار کے ساتھ مل کر کبھی کسی بت خانے میں گئے اور نہ ہی اہل کتاب کے ساتھ کسی عبادت خانے میں، بلکہ ہمیشہ راہ توحید پر گامزن رہے، اور آپ اخلاقی اور اصولی اور عبادت الہی کے سخت پابند تھے۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی کے مطابق بہت سی اسلامی روایات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی عمر کے آغاز ہی سے روح القدس کے ساتھ تھے، اور اس تائید کے ساتھ یقیناً وہ روح القدس کی رہنمائی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ عزیزان، اہل تشیع ذاتی طور پر اس بات کے معتقد ہیں کہ پیغمبر اسلام رسالت کے مرتبے پر فائز ہونے سے پہلے مقام نبوت پر فائز تھے، اور کبھی آپ ان کی آواز سنا کرتے تھے اور کبھی سچے خواب کی صورت میں آپ پر خدائی الہام ہوا کرتا تھا۔ 40 سال کے بعد اعلان رسالت کا حکم ہوا اور اسلام و قرآن باقاعدہ طور پر آپ پر نازل ہوئے۔ علامہ مجلسی نے اپنے اس مدعا پر 6 دلائل ذکر کیے ہیں، جن میں سے کچھ ان دلائل کے ساتھ ملتے جلتے اور ہم آہنگ ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو عزیزان، ان دلائل سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند عالم کی طرف سے مخصوص ایک دین تھا جب تک کہ اسلام نازل نہیں ہو گیا۔